ایک گمشدہ انسان، ایک مسنگ پرسن، یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کے بارے میں نہیں یہ پتا ہے کہ آیا وہ زندہ ہے یا آیا وہ مر چکا ہے۔ اس کی پراپرٹی کے ریگارڈنگ قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ یہ جو گمشدہ انسان ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک یہ گمشدہ انسان یہ خود ایک پراپرٹی ہولڈر ہے جس کو ہم مورث کہتے ہیں، اس کی اپنی جائیداد ہے، اس کی اپنی زمینیں ہیں۔ جب یہ گمشدہ ہو چکا، جب یہ مطلب غائب ہو چکا ہوگا، اس صورت میں کہ آئے اس کی پراپرٹی اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آئے یہ گمشدہ انسان یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، اس کے بارے میں کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جو ہمارے امام 4 امام تھے انہوں نے الگ الگ کرائٹیریا رکھا تھا۔ اس طرح آج کل جو انڈین ایویڈنس ایکٹ ہے وہ الگ ایک کرائٹیریا دے رہا ہے کب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون مر چکا ہے اور کون زندہ ہے۔ اب یہ اگر پتہ نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، یا جب وہ اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ مر چکا، اس کے بعد اس کے وارثین میں، اس کے بعد جو اس کے اولادیں ہوں گے ان میں اس کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب جو یہ گمشدہ انسان ہے واپس اگر آ گیا، اس صورت میں اگر وہ اس کی پراپرٹی کو تقسیم کیا گیا وہ ان کو واپس دینی پڑے گی، اور اگر انہوں نے اس میں سے خرچہ ورچہ کچھ کیا ہوگا وہ بھی ان کو واپس کرنا ہوگا۔ کس کی طرف؟ اس گمشدہ انسان کی طرف۔ دوسری صورت یہ کہ یہ جو گمشدہ انسان ہے، یہ جو مسنگ پرسن ہے، یہ خود وارث ہے، اس کو پراپرٹی ملنی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ اب ان کے جب وہ باپ مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو یہ اس کے جو 3 بچے ہیں ان میں سے ایک پہلے سے ہی مسنگ ہے، وہ گمشدہ ہے، وہ گمنام ہو چکا ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ آیا اس صورت میں اس جو گمشدہ ہے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں، اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو بھی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ اب اگر وہ زندہ تصور کیا، جب تک ہم اس کو زندہ تصور کریں گے تب تک اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر وہ اکیلا وارث ہوگا، اس صورت میں جتنی بھی پراپرٹی وہ سب اس کو ملے گی، یا اس کو ہم ایسے ہی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ کچھ نہیں لگانا ہے۔ اگر وہ کل واپس آ جائے گا تو اس کو اس پراپرٹی حوالے کرنی ہے۔ اب اگر وہ 2 یا 3 سے زیادہ بھائی بہنیں ہیں، اس صورت میں جو گمشدہ ہے جتنا اس کو حصہ ملے گا ایز پر لا، اس کو ہمیں ایک طرف رکھنا ہے اور باقی پراپرٹی کو شیئررز میں تقسیم کرنی ہے۔ اب اگر کل وہ واپس آ جائے گا تو اس کو وہ پراپرٹی مل جائے گی۔ اب اگر کل اس کو ڈکلیئر کیا کہ وہ ڈیڈ ہے، مر چکا ہے، اس صورت میں جو کو شیئر، جو باقی حصے دار ہیں، ان میں وہ پراپرٹی تقسیم کی جائے گی۔ مطلب مین مقصد یہ تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جو گمنام ہو چکے ہیں یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو قانون کی جانکاری اگر ہوگی تو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔